امام نووی نے کیا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ امام مسلم کا قائم کردہ ہے، لیکن جو تفصیلی ابواب ہیں وہ امام نووی کے ہیں۔ البر والصلہ کے درمیان کیا فرق ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں البر للوالدین والصلۃ للاقارب، بر کا تعلق والدین سے ہے اور الصلہ کا تعلق رشتہ داروں سے ہے، قریبی رشتہ داروں سے۔ والبر کثرت العطاء، بر کے معنی ہوتے ہیں کثرت عطا، کسی کو خوب خوب عطا کرنا۔ والصلۃ مجرد وصول العطاء، اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو عطا یا خیر بھلائی پہنچانا۔ اذن فالبر اعمق و اکثر، کہتے ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بر کے لفظ میں عطا کے اعتبار سے، دینے کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے زیادہ گہرائی اور کثرت اور شدت ہے۔ وَلِهَذَا خُصَّ بِالْوَالِدَيْنِ، اسی لیے بر کا لفظ عام طور سے والدین کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ اما الصلة فهي الا يكون هناك انقطاع، کہتے کہ صلہ کا جو لفظ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا رشتہ داروں سے سلوک کے اعتبار سے، رشتہ قائم کرنے کے اعتبار سے، احسان کے اعتبار سے اس میں انقطاع نہ ہو، ہم مسلسل احسان کرتے رہیں، ہم مسلسل ان سے رشتہ جوڑے رکھیں، انقطاع نہ ہو، بس صلہ رحمی میں اتنا آتا ہے۔ وَهِيَ دُونَ الْبِرِّ، اور صلہ رحمی یہ بر سے نچلا درجہ ہے۔ فصارت بالاقارب، پس اس کو ماں باپ کی بجائے دوسرے رشتہ داروں سے جوڑا گیا، اس لیے کہ ماں باپ کا رشتہ پہلا رشتہ ہے اور اس کی اہمیت بھی دین میں زیادہ ہے۔ باقی جتنے رشتے ہیں، چچا ہیں، خالہ ہے، یا اس طرح سے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے رشتے جو ہیں یہ اس کے بعد آتے ہیں، تو ان کے لیے صلہ رحمی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو البر والصلہ جو یہاں پر امام ابن حجر نے باب قائم کیا ہے، اس کی اہمیت آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ دو لفظ کیوں جوڑی سے آتے ہیں، البر والصلہ کا کیا مطلب ہے۔ یہ دو لفظ اس اعتبار سے آتے ہیں کہ بر کا لفظ ماں باپ کے ساتھ ہے اور صلہ کا لفظ رشتہ داروں کے ساتھ۔ اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے البر والصلہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دعوت کے نکات میں سے یہ چیز تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی تو اس دعوت کے جو باتیں اس میں تھیں، توحید اور اس طرح سے بات چیزیں اس میں تھی، ان ابتدائی پوائنٹس میں سے، باتوں میں سے ایک بات البر والصلہ بھی تھی۔ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شروع اسلام سے ہی، شروع دعوت سے ہی اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اول ما بعث، شروع میں ابتدائی دور ہی میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، اسی دور میں آپ کے پاس آیا، بالکل ابتدائی دور میں۔ وَهُوَ بِمَكَّةَ وَهُوَ حِينَئِذٍ مُسْتَخْفٍ، اس وقت آپ مکہ میں تھے اور آپ اپنی دعوت کو چھپائے ہوئے تھے۔ فَقُلْتُ مَا أَنْتَ، میں نے آپ سے پوچھا آپ کیا ہو؟ قال انا نبی، آپ نے کہا میں نبی ہوں۔ قلت ومن نبی، میں نے پوچھا یہ نبی کیا ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کا پیغام لانے والا۔ قلت بما ارسلک، میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے؟ قال بأن یعبد اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، وَتُكْسَرَ الْأَوْثَانِ، اور بتوں کو توڑا جائے، وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ، اور رحم کو، رشتے ناتوں کو جوڑا جائے بر اور صلہ کے ذریعے سے، نیکی اور احسان اور یعنی تعلق جوڑنے کے اعتبار سے رشتے ناتوں کو قائم رکھا جائے، تو احسان بھی کیا جائے اور رشتہ داری باقی بھی رکھی جائے۔ تو آخری جو لفظ آپ دیکھیں گے کہ توحید اور شرک کا انکار، توحید کا اہتمام اور شرک کا انکار،
ان دونوں کی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا اس میں یہ بھی تھا وَتُوصَلَ الْأَرْحَامُ بِالْبِرِّ وَالصِّلَةِ کہ رشتے ناتوں کو جوڑا جائے بر اور صلح کے ذریعے سے. تو اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں بھی اس کا ایک خاص مقام ہونا چاہیے بر اور صلح کا. امام حاکم نے اس کو اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے اور امام الذہبی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے. بر کے معنی کیا ہے؟ اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے ماں باپ کے سلسلے میں یا اس پس منظر میں؟ یوں تو بر کے معنی نیکی کے ہوتے ہیں، یا اس سے بھی آپ پیچھے جائیں تو بر کے معنی یعنی صدق کے ہوتے ہیں، سچائی کے بھی معنی میں بر کا لفظ آتا ہے، اسی سے بنائے با را را. ابن اثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں النہایہ فی غریب الحدیث والاثر میں والبر بالکسر الاحسان، بر جو کسرہ کے ساتھ آتا ہے جس کو ہم زیر کہتے ہیں اپنی زبان ہمارے یہاں پر، کہ با کے زیر کے ساتھ جب بر بولا جاتا ہے تو کہتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے احسان. تو بر کے معنی احسان کے ہیں. بہترین عمل کرنا اس کو بر کہتے ہیں. بہترین سلوک ہو، بہترین عبادت ہو، بہترین اعتبار سے جو عمل بہترین ہو، بھلائی احسان، اس کو بر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ماں باپ کے لیے بر کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی بر کا لفظ استعمال کیا ہے، حدیث میں بر کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے احسان کا ذکر کیا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے. اسی طرح سے سورۃ الاسراء بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے اس بات کا قطعی فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اس نے تم کو اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ بر کا جو لفظ ہے اس کے معنی احسان کے ہیں، اور اسی معنی میں قرآن میں بھی ماں باپ سے جو تعلق سکھایا گیا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. یہاں تفصیل میں اس کی اس لیے بھی ذکر کر رہا ہوں کہ ابن حجر نے اس لفظ کے ساتھ احادیث اس باب میں ذکر نہیں کی ہے. بر الوالدین کے لفظ کے ساتھ اس باب میں حدیث نہیں ہے، جہاں تک مجھ کو یاد ہے یہ حدیث نہیں ہے. تو اس لیے کچھ حدیثیں اس تعلق سے دیکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اصل باب کے اعتبار سے جو حدیثیں جاننی چاہیے وہ معلوم رہے. بر کے علاوہ ایک اور لفظ جو قرآن میں استعمال جڑا ہے اس سے لفظ قرآن میں آیا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بات ذکر تو کہا ہم بوالدیہ ولم یک شیخ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی. شیخ آواز نہیں آ رہی ہے.
शेख के पास शायद इंटरनेट का मसला है, डिस्कनेक्ट हो गए शेख, अभी शायद दोबारा ज्वाइन होंगे शायद। तो यहया अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बर्रम बिवालिदैहि वलम यकुन जब्बारन आसिया, कि मैं अपने वालिदैन के साथ में एहसान का सलूक करने वाले हैं, और वलम यकुन जब्बारन आसिया, वो जब्बार और आसी नहीं थे, यानी मुतकब्बिर और नाफरमान नहीं थे। ये सूरह मरियम की आयत नंबर 14 है। इसी तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में खुद कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया वबर्रम बिवालिदती, ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा वबर्रम बिवालिदती, मैं अपनी माँ के साथ में एहसान का सलूक करने वाला हूँ, बर। वलम यजअलनी जब्बारन शकिया, और अल्लाह ताला ने मुझको जब्बार और शकी नहीं बनाया। जब्बार फिर से यही है, मुतकब्बिर, और शकी से मुराद उलमा ने कहा कि जिसे इमाम अल-बग़वी कहते हैं कि क़ील अश-शक़िय्यु अल्लज़ी युज़निबु वला यतूब, शकी उसको कहते हैं जो गुनाह करे और तौबा न करे, गुनाह करे और तौबा न करे। तो मुझे अल्लाह ताला ने नाफरमान और गुनाह करने वाला नहीं बनाया है। तो ये सूरह मरियम की आयत नंबर 32 है। इसमें बर का जो लफ्ज़ है ये वालिदैन के साथ जोड़ा गया है, इसीलिए अहादीस में बिर का लफ्ज़ जो है ये वालिदैन के साथ में जोड़ा गया है। बर के माना क्या है? बर अल्लाह ताला के नामों में से भी एक नाम है, अल-बर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम, अल्लाह ताला अल-बर ar-रहीम है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि इससे मुराद कहते हैं कि इन्नहु हुवल बर यक़ूल अल-लतीफ़, अल्लाह ताला अल-लतीफ़ है। लतीफ़ के माना क्या है? इमाम अल-ख़त्ताबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल-लतीफ़ हुवल बर्रु बिइबादिही, लतीफ़ के माना होते हैं अपने बंदों के साथ एहसान का सलूक करने वाला। अल्लज़ी यल्तुफ़ु लहुम मिन हैथु ला यअलमून, जो अपने बंदों के साथ इस तरह से एहसान और करम का मामला फरमाता है जहां से उनको इल्म भी नहीं होता। व युसब्बिबु लहुम मसालिहहुम मिन हैथु ला यहतसिबून, और उनकी ज़रूरियात, उनके मसालिह, उनको वहां से असबाब के जरिए अता करता है जहां से उन्हें गुमान भी नहीं होता। कक़ौलिही सुब्हानह अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशा, अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ बड़े लुत्फ़ करम का मामला करने वाला है और वो उन्हें जो चाहता है, जितना चाहता है, जो चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है। वह हुवल क़वियुल अज़ीज़, और बड़ा क़ुव्वत वाला है, ज़बरदस्त है, गलबे वाला है। ये सूरह अशूरा की आयत नंबर 19 है। इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वल बर्रु कसीरुल इहसानी व क़ीला अल-लतीफ़, बर के माना कसीरुल एहसान के होते हैं। हासिल ये कि एक इंसान को अपने माँ बाप के साथ में जो सलूक करना चाहिए वो एहसान का होना चाहिए, और इसमें कसरत एहसान होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा कुछ कर दिया, नहीं, बल्कि उसमें कसरत होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। बाकी रिश्तेदार अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप का मकाम दूसरे रिश्तेदारों से ज्यादा है, और वो रिश्ता पहला रिश्ता है, और उनकी वजह से बाकी सारे रिश्ते हैं। अगर माँ बाप नहीं होते तो बाकी रिश्ते कहाँ से होते हैं? जितने भी रिश्ते हैं वो उनकी वजह से है, लिहाजा उनका हक पहले है और उनके साथ एहसान का सलूक ज्यादा होना चाहिए। तो बिर का जो लफ्ज आया है ये माँ बाप के साथ आया है। हदीसों में बड़ी सराहत के साथ ये लफ्ज आया है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब तरीन अमल कौन सा है, अल्लाह को सबसे प्यारा अमल कौन सा है? क़ाल अस्सलातु अला वक्तिहा, आपने फरमाया नमाज का अदा करना उसके वक्त पर, नमाज अदा करना नमाज के वक्त पर। ये नहीं कि नमाज का वक्त निकल जाए नमाज पढ़ रहा है, नहीं, टाल कर आखिर वक्त में नमाज पढ़, नहीं, नमाज का जो वक्त है, अफजल वक्त है, ये अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है। इसीलिए बाज़ रिवायत में है कि फ़ी अव्वली वक्तिहा, अव्वल वक्त में नमाज का पढ़ना ये ज़्यादा महबूब तरीन अमल है। क़ाल सुम्मा अई, उन्होंने कहा कि इसके बाद अल्लाह के रसूल कौन सा अमल है, वक्त पर नमाज पढ़ने के बाद और कौन सा अमल है? क़ाल बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ एहसान का सलूक करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बिर का लफ्ज़ है ये वालिदैन के साथ जोड़ा गया है, बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप के साथ बिर यानी एहसान का सलूक करना। क़ाल सुम्मा अई, मैंने कहा कि इसके बाद क्या है? सुम्मा अय्युन, क़ाल अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना, अल्लाह की राह में अपनी जान माल जो भी अल्लाह ने दिया है उसको खपाना, जो भी सलाहियतें अल्लाह ने दी सब खपाना। क़ाल हद्दथनी बिहिन वलौ इस्तज़दतुहु लज़ादनी, कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 3 बातें बयान की, अगर मैं आपसे और ज्यादा पूछता तो आप भी जवाब में और चीजें बयान करते। एक और रिवायत में कि आपकी मशक्कत के खौफ से मैंने आपको पूछना छोड़ दिया, कि बार बार पूछता रहूंगा अच्छी बात नहीं है, आपको मशक्कत उठानी पड़ेगी जवाब में, इसलिए मैंने बस इतने पे किफायत की। तो इस हदीस से ये बात मालूम होती है कि वक्त पर नमाज पढ़ने के बाद अगर कोई अमल है तो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक है। आप गौर करें, नमाज अल्लाह का हक है, अल्लाह की इबादत है, इबादत में सबसे आला तरीन इबादत है। वअलमु अन्ना खैर अमालिकुम अस्सलाह, जान लो कि तुम्हारे अमाल में सबसे अफजल अमल कोई है तो नमाज है, बेहतरीन अमल ये है। उसके बाद क्या है? अल्लाह के हक के बाद बंदों का हक है। बंदों में कौन सबसे अकरब है? वालिदैन। तो बिरुल वालिदैन का नंबर अल्लाह के हक के बाद। ये भी याद रखना जरूरी है कि ये नहीं कि अल्लाह का हक आदमी ज़ाय कर दें वालिदैन की वजह से, कि देखो कुरान और सुन्नत में वालिदैन के बारे में इतनी बातें आई हैं, लिहाजा शिर्क व बिदअत में उनकी बात मानने लगी। नहीं, अल्लाह का हक पहले है, अल्लाह की इबादत पहले है, माँ बाप बाद में। अल्लाह अगर न पैदा करता माँ बाप को तो हम भी नहीं आते। तो अल्लाह का हक ज्यादा है, वो हमारा खालिक है, माँ बाप के जरिया है पैदा होने में, उसने तो हमको खुद पैदा किया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक पहले है, माँ बाप का उसके बाद। और तीसरे नंबर पर है जी अल्लाह की राह में जिहाद करना। तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुल अदब में, सही बुखारी में किताबुल अदब 5970 और इमाम मुस्लिम ने किताबुल ईमान में हदीस नंबर 85 पर इसको जिक्र किया है, रिवायत किया है, इखराज किया इसका। बिर का लफ्ज न सिर्फ माँ बाप के साथ बल्कि बाज मकामात पर रिश्तेदारों के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे मुआविया इब्न हैदा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह मन अबर, अल्लाह के रसूल मैं सबसे ज्यादा बिर का, एहसान का मामला किसके साथ करूं? काला उम्मक, अपनी वालिदा के साथ। काला कुल्तु सुम्मा मन, इसके बाद कौन? काला उम्मक, तुम्हारी माँ के साथ। काला कुल्तु सुम्मा मन, इसके बाद मैंने पूछा फिर उसके बाद किससे मैं एहसान का सलूक करूं? काला उम्मक, अपनी वालिदा के साथ। काला कुल्तु सुम्मा मन, मैंने इससे कहा कि इसके बाद और कौन? काला सुम्मा आबाका सुम्मल अक़रबा फल अक़रब, फिर उसके बाद तुम्हारे बाप के साथ, फिर जो एकदम करीबी रिश्तेदार हैं, फिर उसके बाद जो रिश्तेदार हैं। तो सबसे करीब तरीन, फिर उससे थोड़े दूर थोड़े दूर थोड़े दूर, इस तरह से। तो करीबी में सबसे करीबी उससे पहले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिर का या अबर या मन अबर जो उन्होंने पूछा किससे ज्यादा मैं बिर का सलूक करूं, एहसान का सलूक करूं, तो यहाँ पर सिर्फ माँ बाप नहीं बल्कि अव्वलन माँ बाप हैं, उनके बाद दीगर रिश्तेदारों का भी जिक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इस हदीस को इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है।
इसी तरह से इब्न माजा ने भी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत किया है। और सही अल-जामी सगीर हदीस नंबर 1399 पर यह हदीस मौजूद है और हसन है। सिला रहमी का ताल्लुक अगरचे रिश्तेदारों से है, लेकिन इसे माँ बाप के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए कि वो पहले रिश्तेदार हैं। अगर दूसरे रिश्तेदार उनसे रिश्ता जोड़ना है, एहसान करना है, तो रिश्तेदारी के एतबार से, रिश्ता जोड़ने के एतबार से पहले माँ बाप हैं, तो इनका भी जिक्र सिला रहमी में आता है। यानी ऐसा नहीं कि आप कहें कि बिर रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता और सिला रहमी माँ बाप के लिए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बल्कि कभी वो एक दूसरे के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन असलन बिर का लफ्ज माँ बाप के लिए आता है और सिला रहमी का लफ्ज ये रिश्तेदारों के लिए आता है। आमतौर से ऐसा होता है। अस्मा बिनते अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि कदिमत अलैया उम्मी वहिय मुशरिका, मेरी माँ मुझसे मिलने आई, मक्का से मदीना आई और उस वक्त वो मुशरिका थी, वालिदा मुशरिका थी। फी अहदी कुरैशिन इज़ आहदहु, ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश से जंग न करने का मुआहदा किया था। फस्तफ्तैतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस जब माँ आई तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में इस्तिफ्सार किया या फतवा मांगा। क्या फतवा मांगा? फ़क़ुल्तु या रसूल अल्लाह क़दिमत अलैया उम्मी, अल्लाह के रसूल मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए मेरे पास आई है। वही राग़िबतुन, और वो मुझसे कुछ एहसान की उम्मीद रखती है, कुछ ज़रूरत है, कुछ काम उनका है, वो चाहती है कि मैं उनसे अच्छा सलूक करूँ, उनको कुछ अता करूँ। अफ़ असिलु उम्मी, क्या मैं अपनी माँ से सिला रहमी करूँ? क़ाल नअम सिली उम्मकी, सिली उम्मकी, आपने कहा हाँ, अपनी माँ से सिला रहमी करो, उनके साथ एहसान का सलूक करो, उनसे रिश्ता जोड़े रखो। तो इस हदीस को इमाम अल बुखारी ने किताबुल जिज़िया 3183 और इमाम मुस्लिम ने किताबुल ज़का 1003 पर रिवायत किया, अल्फाज मुस्लिम के। तो इस हदीस से बात मालूम हुई कि सिला रहमी का ताल्लुक न सिर्फ आम रिश्तेदारों से है बल्कि माँ बाप से भी होता है, और हदीस में दोनों का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए हुआ है, जिक्र इस तरह से आता है। लेकिन सिला रहमी के वाकई माना क्या है? इस सिलसिले में इब्नुल असीर रहमहुल्लाह कहते हैं अपनी किताब अन्निहाया फी गरीब अल हदीस वल असर में, कहते हैं क़द तकर्रर फिल हदीस ज़िक्र सिलत अर्रहिम, अहादीस में सिला रहमी का जिक्र कई जगह पर आया है, मुकर्रर आया है, बार बार आता है। वहिय किनायतुन अनिल इहसानी इलल अक़रबीन, ये किनाया है, इससे मुराद ये है कि करीबी रिश्तेदारों से एहसान का सलूक किया जाए। कौन से रिश्तेदार? मिन ज़वी नसबी वल अस्हाब, वो रिश्तेदार जो नसब के रास्ते से हों या सिहर के निकाह के रास्ते से हों, दोनों। वैसे बुनियादी तौर पर 3 एतबार से रिश्तेदार होते हैं, नसब की वजह से, रदाअत की वजह से और सिहर की वजह से, यानी निकाह की वजह से। तो इन तीनों ताल्लुकात से, इन तीनों बुनियादों पर, जैसे पैदाइशी एतबार से माँ बाप के एतबार से हमारे रिश्ते बनते हैं, उनसे सलूक हो, या किसी बच्चे ने किसी खातून का दूध पिया हो 5 मरतबा सैर होकर भूख के साथ में, तो इस तरह से वो जो रिश्ते उसके बनते वो माँ बन गई, तो उसकी तरफ से जो रिश्ते आते हैं वो सारे रिश्ते। और इसी तरह से किसी औरत से एक इंसान का जब निकाह होता है तो फिर उसके सारे रिश्ते होते हैं। तो ये 3 किस्म के रिश्ते हैं, इन तीनों के साथ एहसान का सलूक करना और रिश्ता जोड़े रखना, ये सिला रहमी में आता है। मिन ज़वी नसबी वल अस्हाब वत्तअत्तुफ़ि अलैहिम, उनके साथ शफ़क़त का मामला करना, वर्रिफ़क़ि बिहिम, उनके साथ नरमी का सलूक करना, वर्रिआयति लिअहवालिहिम, वर्रिआयति लिअहवालिहिम, और उनके हालात की यानी निगरानी करना, देखते रहना, कुछ ज़रूरत है, परेशान है, बीमार है वगैरह, तो उनकी निगरानी करना, उनको देखना, उनकी रियायत करना। वकज़ालिका इन बअदू व औ असाउ, चाहे वो यही सलूक करता रहे, चाहे वो यानी उससे दूर हो, कट कर अलग हो, या उससे यानी बुराई का सलूक करें, खुद इससे कट जाए फिर भी जुड़े, और अगर वो उसके साथ बुराई का सलूक करते हैं तब भी एहसान का सलूक करें।
یعنی کٹنے والے سے جڑیں اور برا سلوک کرنے والے سے اچھا سلوک کریں۔ تو یہ جو ہے ابن الاثیر رحمہ اللہ نے صلہ رحمی کے معنی بتلائے ہیں۔ تو صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رشتے جوڑنا اور احسان کا سلوک کرنا اور ضرورت میں دوسروں کے رشتہ داروں کے کام آنا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ یعنی اس عنوان کے تحت ہم نے یہ بات دیکھی کہ البر والصلہ کا جو بار بار لفظ آتا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب آئیے ہم اس تعلق سے احادیث جو آئی ہیں ان کو شروع کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامنے ایک حدیث ہے جس میں کچھ اشکال بھی ہے اور اس کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ تو پہلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان يبسط عليه في رزقه وان ينسأ له في اثره فليصل رحمه اخرجہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط علیہ فی رزقہ، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ رزق کے معاملے میں اس پر وسعت کی جائے، اس کے رزق کو پھیلایا جائے، یعنی کثرت اس میں ہو، وسعت اس میں ہو، زیادہ رزق ہو، جو آدمی پسند کرتا ہے۔ وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے آثار میں تأخیر ہو، آثار میں تأخیر ہو، یہ کنایہ ہے عمر بڑھنے کے اعتبار سے، اس کی عمر زیادہ کر دی جائے، اس کی زندگی بڑھائی جائے، جو پسند کرتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتے ناطے جوڑیں اور احسان کا سلوک اپنے رشتہ داروں سے کرے۔ اس لیے پہلی حدیث جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے یہ صلہ رحمی کی لائے، بر الوالدین کی حدیث اس میں نہیں ہے، اس لیے ہم نے پہلی کچھ حدیثیں ذکر کی تاکہ باب میں وہ حدیثیں بھی ہمارے سامنے رہیں جو اصل باب سے مناسبت رکھتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، لیکن یہ حدیث بخاری کے علاوہ مسلم میں بھی ہے، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ امام البخاری نے الادب میں، صحیح بخاری میں کتاب الادب میں 5986 پر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس کو حدیث نمبر 2557 پر ذکر کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بہت بڑی بات بیان کی گئی، وہ یہ کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں زیادتی ہو، اسے چاہیے کہ وہ رشتے ناطے جوڑے۔ عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ اس سے وہ کیسے ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے عمر طے ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق بڑھتا ہے، لہٰذا اللہ کے امر پر اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا کرے، تو اللہ کی طرف سے غیبی طور پر یہ چیز انسان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں ہم دیکھتے ہیں، اور پھر کچھ اشکالات ہیں، ان اشکالات کو بھی سمجھ کے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ چونکہ بعض عقیدے کے معاملات بھی احادیث میں، جو اخلاق کی حدیثیں ہوں یا فقہ کی حدیثیں ہوں، عبادات وغیرہ کی، بعض اوقات کچھ عقیدے کی باتیں بھی ان سے جڑی ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے اس حدیث پر تفصیلی گفتگو، کیونکہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے احادیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے گمان میں وہ حدیث قرآن سے یا کسی بنیادی عقیدے سے ٹکراتی ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی اس حدیث کے معنی کیا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا الحدیث حث عظیم علی صلة الرحم، یہ حدیث ایک بہت ہی عظیم حدیث ہے اور جو بہت ہی زیادہ ترغیب دینے والی ہے، ابھارنے والی ہے صلہ رحمی پر ایک انسان کو، کہ رشتے ناطے جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا کتنا ضروری ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ لأن كل واحد من الناس بطبيعته وفطرته يحب أن يبسط له في الرزق، ہر انسان اس کی فطرت میں ہے، اس کی طبیعت میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق زیادہ ہو۔ کون چاہتا ہے کہ وہ فقیر رہے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے کھانے کو نہ ملے، پہننے کو نہ ملے، اس کو گھر ٹھیک سے نہ ہو، اس کے پاس گاڑی موٹر نہ ہو، اس کی ضروریات میں وہ دوسروں کا محتاج ہو؟ کون پسند کرتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اتنا ہو کہ اپنی ضرورت پوری ہو، کہ دوسروں کے لیے بھی آدمی
کچھ کرنے والا بنے. تو ہر انسان میں یہ چاہت ہوتی ہے. وَكُلُّ إِنسَانٍ بِطَبِيعَتِهِ وَفِطْرَتِهِ يُحِبُّ أَن يُؤَخَّرَ مَوْتُهُ وَيُمَدَّ لَهُ فِي الْأَجَلِ. اور ہر آدمی اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی موت مؤخر ہو اور اس کی زندگی بڑھا دی جائے. اس کی موت مؤخر ہو اور زندگی بڑھا دی جائے. آپ دیکھیے کورونا کے اس میں ہر دن کچھ نہ کچھ بات آتی، تو ہر دن آدمی کچھ نہ کچھ گھبرا جاتا، کہیں میری موت تو نہیں آئی. جب موت آئے گی، لیکن انسان پسند نہیں کرتا ہے. اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، اگرچہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جنت ہے، اس کی امید ہوتی ہے، لیکن پھر بھی موت کی ایک طبعی کراہت انسان کی زندگی میں ہے. یہ اس لیے بھی ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرے، اپنی اور دوسروں کی زندگی کی. لہٰذا اللہ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہے، اس کے اندر وہ سروائیول انسٹنکٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. نہ صرف انسان میں بلکہ جانوروں میں بھی اللہ نے رکھا ہے. تو انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے زندگی کو پسند کرتا ہے. تو اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اگر تم کو لمبی عمر چاہیے، اگر تم کو رزق میں زیادتی چاہیے تو صلہ رحمی کرو. یہ ان غیبی اسباب میں سے ہے، دینی اسباب میں سے ہے، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی اور اس کے مال میں زیادتی عطا فرماتا ہے. یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ انسان کے رزق میں زیادتی. رزق سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک رزق مادی ہے اور ایک رزق معنوی ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی رزقی کا مطلب کیا ہے کہ اس کے رزق میں زیادتی کی جائے. کہتے ہیں ای فی عطائی، اللہ کی جو بندے کے لیے عطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دے. والمتبادر انہ رزق ما یقوم به البدن. حدیث کا ظاہر یہی بتاتا ہے، ایسا مفہوم لگتا ہے کہ اس سے مراد وہ رزق ہے جس سے بدن قائم رہتا ہے، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جس سے انسان کے بدن کو قوت ملتی ہے. من طعام و شراب و لباس و مسکن و نحو ذلک، جیسے کھانا پینا، لباس اور گھر وغیرہ، جس سے انسان کے جسم کی حفاظت ہوتی ہے بیماری سے، سردی گرمی سے، اور اسی طرح سے بہت ساری مصیبتوں سے دوا وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. وربما یقال، لیکن یہ بھی کہا جا سکتا ہے انہ یشمل ما یقوم به البدن وما یقوم به الدین. لیکن حدیث کا مفہوم اور رزق کا مفہوم وسیع ہے. اس سے وہ بھی آتا ہے جس سے بدن قائم رہے، باقی رہے، زندگی باقی رہے، لیکن یہ بھی اس میں معنی ہے جس سے آدمی کا دین باقی رہے، کیونکہ زندگی دین کے لیے ہے، انسان کا وجود اللہ کی عبادت کے لیے ہے. تو انسان کو سارا رزق ملے لیکن دینی رزق نہ ملے، روحانی رزق نہ ملے، علمی رزق نہ ملے، دینی رزق نہ ملے، یہ کیسی بات ہوئی ہے؟ تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اس میں وہ رزق بھی شامل ہوتا ہے، من علم نافع و ایمان و عمل صالح. کہتے ہیں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے، اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے، نہ صرف کھانا پینا اور دوسری چیزیں، ضروریات جو مادی ضروریات ہیں، جسمانی ضروریات ہیں، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے علم میں اور اس کے ایمان میں اور اس کے نیک اعمال میں بھی اللہ اضافہ کرتا ہے. تو اسی بات معلوم ہوئی کہ صلہ رحمی کتنی اونچی چیز ہے. صلہ رحمی سے انسان کے نہ صرف مادی رزق میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دینی رزق بھی اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتا ہے، علم و عمل کے اعتبار سے اور ایمان و عمل کے اعتبار سے. فتح ذی الجلال والاکرام میں جو بلوغ المرام کی شرح ہے، شیخ ابن عثیمین نے یہ بات کہی ہے. اس حدیث میں ایک اور فائدہ ہے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن فوائد الحدیث اثبات الاسباب. کہتے ہیں کہ اس حدیث سے جو فوائد ہم کو ملتے ہیں، جو باتیں سیکھنے ملتی ہیں، علمی فائدے اس میں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اس حدیث میں کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اسباب کے اختیار کرنے کی تلقین ہے. اس میں اسباب کا اثبات ہے کہ ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے، ہر چیز کے پانے کے لیے کچھ سبب ہوتا ہے. تو اس میں سبب کا ذکر ہے، اثبات ہے. لأن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جعل سببا ومسببا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حدیث میں ایک چیز کو سبب بتایا اور ایک کو مسبب، اس سبب کے ذریعے پانے والی چیز، دو چیزیں بیان کی ہیں۔ السبب صلۃ الرحم، کہتے ہیں کہ سبب رشتے ناتے جوڑنا ہے، والمسبب بسط الرزق وطول الاجل او طول البقاء، کہتے سبب کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنا، احسان کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ کہ انسان کی زندگی، اس کی عمر اور اس کے رزق میں اضافہ ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس کی عمر بڑھے، ٹھیک ہے، وہ وٹامن کھا رہا ہے، وٹامن سی، آج کل بہت وٹامن سی کھا رہے ہیں لوگ کورونا سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے، یا کوئی آدمی جم جا رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے اپنے جسم کی بقا کے لیے، صحت کے لیے۔ اسی طرح سے وہ تجارت کر رہا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، کیوں؟ رزق کے بڑھانے کے لیے۔ ایک جاب کرتے ہوئے کہیں اور پیسہ انویسٹ کر رہا ہے، کیوں؟ یہ پیمنٹ بھی آتا رہے اور اس میں سے پروفٹ بھی آتا رہے، بڑھے۔ بڑھانے کے اسباب کچھ ظاہری ہیں اور کچھ غیبی ہیں، کچھ دنیاوی ہیں، کچھ دینی ہیں۔ یہ جو سبب حدیث میں بتایا گیا ہے وہ دینی سبب ہے، وہ غیبی سبب کیسا بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑھائے گا، لیکن تم اس کو کرو گے تو اللہ کی فرما برداری کرنے پر اللہ تم کو یہ عطا کرے گا۔ تو معلوم ہے کہ صلہ رحمی انسان کی عمر اور اس کے رزق کو بڑھانے کے اسباب میں سے ایک بہت ہی اہم سبب ہے۔ اس حدیث میں ایک اشکال ہے، وہ اشکال کیا ہے؟ وہ اشکال یہ ہے کہ یہ حدیث بظاہر ان احادیث سے ٹکراتی دکھائی دیتی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کی عمر اور اس کا رزق مقدر ہے، متعین ہے، محدود ہے، طے شدہ ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ بڑھتا ہے۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کا حال یہ ہے کہ وہ جمع کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک، یعنی پہلے جو ہے وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یجمع خلقہ ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت 40 دن وہ علقہ جمع ہوئے خون کی صورت میں ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت مضغہ کی خون کی یعنی گوشت کی بوٹی کی شکل میں وہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ تو نطفہ، علقہ، مضغہ، 3 حالتوں میں ماں کے پیٹ میں وہ رہتا ہے 40 دن تک۔ ثم یبعث اللہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اور اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ 4 چیزیں لکھ، ویقال له اکتب عملہ ورزقہ واجلہ وشقی او سعید، اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے لکھ، کیا لکھ؟ اس کا رزق لکھ، اس کی اجل، اس کی عمر، اس کی زندگی کی مدت لکھ، اور اس کا عمل لکھ، اکتب عملہ، کیا عمل کرے گا زندگی میں، عملہ، اس کا عمل، ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ، اور اس کی اجل، اس کی عمر لکھ یا موت کا وقت لکھ، اور وہ شقی او سعید، اور لکھ کہ یہ شقی ہوگا کہ سعید، یعنی یہ جہنمی ہوگا کہ جنتی ہوگا، 4 چیزیں لکھ۔ ثم ينفخ فيه الروح، اس کے بعد اس جو گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں، یعنی 4 مہینوں کے بعد بچے میں روح ڈالی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری نے بدء الخلق میں حدیث نمبر 3208 اور امام مسلم نے کتاب القدر میں حدیث نمبر 2643 پر ذکر کیا ہے۔ الفاظ بخاری کے ہیں اور حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے بظاہر اس سے لگتا ہے کہ اس میں تو طے شدہ ہو گیا کہ رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں، اور اس کی اجل، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے ماں کے پیٹ میں۔ تو جب وہ لکھا ہوا ہے تو بڑھتا کیسے ہے؟ جب لکھ دیا گیا ہے تو بڑھتا کیسے ہے؟ تو کیا یہ بڑھنے والی حدیث صحیح ہے؟ کیا یہ بھی بخاری مسلم کی حدیث ہے؟
ये भी बुखारी मुस्लिम की हदीस है। अब कोई आदमी अचानक कहना शुरू करे, देखो इसीलिए तो हम कह रहे हैं हदीस को मत मानो, ये हदीस उससे टकराती है। ऐसा आदमी जिसके पास इतनी अक्ल ना हो कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम समझने की कोशिश करे, ऐसा आदमी फौरन हदीसों का इनकार कर देता है। खुलिक़ल इंसानु मिन अजल, अल्लाह ने कहा इंसान जल्दबाजी पैदा हुआ, बहुत जल्दी करता है, कोशिश नहीं करता थोड़ा समझने की, और फौरन फैसले पर उतर आता है और फौरन जो है हदीसों का इनकार करता है। इंशाअल्लाह हम इंशाअल्लाह नमाज के बाद में, कुछ वक्त के बाद में इस हदीस के बारे में थोड़ा तफसील से समझने की कोशिश करेंगे आज के दर्स में इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ नमाज का वक्त यहाँ हो गया है, लिहाजा मुझको कुछ वक्त दें ताकि नमाज से मैं फारिग हो जाऊँ, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर बकिया दर्स शुरू किया जाएगा। मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करूँगा कि वो इस ताल्लुक से कुछ इक़दाम करें। जी शेख जज़ाकल्लाह खैर। और मैंने शुरू में ऐलान किया था कि हिंदुस्तान में नमाज का वक्त हो जाएगा और शेख इंशाल्लाह नमाज पढ़ने के बाद फिर दर्स का आगाज़ करेंगे। तो शेख अब आप नमाज पढ़िए और उसके बाद इंशाल्लाह फिर लोग से यही गुजारिश है कि शरीक रहें, और जैसे ही शेख दोबारा आते हैं फिर दोबारा दर्स का आगाज़ किया जाएगा। तब तक के लिए मैंने कहा था कि अगर किसी भाई के पास कोई सवाल है तो वो कर सकते हैं, हमारे जो मेज़बान उन तक भेजें और इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर कोई सवाल नहीं है तो इंतज़ार करें, और इल्म के लिए इंतज़ार करना ये भी अजर और सवाब का काम है। शेख नमाज पढ़ करके फिर इंशाल्लाह आते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख, अल्लाह बारिक फीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख एक साथी सवाल कर रहे हैं कि नमाज के वाजिबात क्या हैं। नमाज के वाजिबात क्या हैं। जी जी, देखिए नमाज के जो वाजिबात हैं उनमें जो अल्लाह अकबर कहते हैं पहली तकबीर को छोड़ करके, वो वाजिबात में से है। पहली तकबीर तकबीर तहरीमा जिसे कहते हैं, ये तो अरकान में से है। उसके बाद जो इंतकाल की तकबीरें होती हैं, रुकू में जाते हुए, सजदे में जाते हुए, सजदे से उठते हुए, ये सारी तकबीरें वाजिबात कहलाती हैं। ऐसे ही रुकू के अंदर दुआ पढ़ना, रुकू के अंदर दुआ पढ़ना क्या है, ये रुकू करना तो ये रुकन है, लेकिन रुकू के अंदर दुआ पढ़ना क्या है, ये वाजिबात में से है। जो दुआएं आती हैं सुभान रब्बियल अज़ीम या सुब्हुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह, इस तरीके से ये वाजिबात में से है। ऐसे ही सजदे के अंदर दुआ पढ़ना, ये भी वाजिबात में से है। ऐसे ही दो सजदों के दरमियान बैठना और दुआ पढ़ना, बैठना भी वाजिब है और इस तरीके से दुआ पढ़ना भी वाजिब है। दो सजदों के दरमियान, दोनों सजदों के दरमियान फस्ल के लिए। इसी तरीके से जो पहला तशहुद होता है वो भी वाजिबात में से है। तो आखिरी तशहुद है वो तो रुकन होता है, लेकिन जो पहला तशहुद है वाजिबात में से होता है। तो ये सब वाजिबात में से है जो उलमा ने बयान किया है किताबों के अंदर कि ये वाजिबात में से है। वाजिबात का मतलब ये होता है कि अगर वो चीज़ छूट जाए तो आपको सजदे सौ करना पड़े। सजदे सौ करने से वो भरपाई पूरी हो जाती है और उस अमल को दोहराना नहीं पड़ेगा। जबकि अरकान का मसला ये है कि अरकान में अगर आप छोड़ देंगे उसे कोई रुकन, तो रुकन भी दोहराना पड़ेगा और सजदे सौ भी करना पड़ेगा। जी जी। और दूसरा सवाल क्या है? सवाल तो बहुत है, एक सेकंड। ऐसे ही पहला तशहुद मैंने कहा कि वाजिब है, तो जब वो वाजिब है तो उसके अंदर जो तहियात पढ़ते हैं वो भी वाजिब ही के अंदर आएगा। जी
شیخ ایک ساتھی کا سوال ہے، شیخ اخوان المسلمین اور جماعت اسلامی کے متعلق وضاحت فرما دیں۔ مجھے اس کے متعلق کوئی خصوصی یا غیر خصوصی معلومات نہیں تھی، اتنا معلوم تھا کہ وہ پولیٹیکل یونٹی کی بات کرتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک شارٹ کلپ علامہ بن باز رحمہ اللہ کا دیکھا تھا عربی میں، لیکن عربی زبان سے کم واقفیت ہونے کی وجہ سے وضاحت نہیں مل سکی، اور شیخ نے بہت مختصر سا جواب پیش کیا تھا۔ دراصل یہ سوال یوں درپیش آیا تھا آواز کہ صاف نہیں آ رہی آپ کی۔ شیخ یہ بہت بڑا سوال ہے، میں کوئی اور سوال لیتا ہوں، ایک سیکنڈ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ذکر ضعیف ہے یا صحیح؟ سبحان اللہ عظیم وبحمدہ۔ نہیں، وہ جو حدیث آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت گہرے ہیں، اور اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو یہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ دو کلمے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور آخری حدیث ہے بخاری کی۔ اب وہ بھائی نے کیا سوال کیا کہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی تنزیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور اس کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، لیکن اس لفظ کے ساتھ اس کی فضیلت کے تعلق سے مجھے کوئی علم نہیں ہے، البتہ جو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے اس کے بارے میں حدیث آتی ہے بخاری کے اندر۔ جی ایک اور سوال تھا شیخ، اگر کوئی مسلمان ایسا ہے کہ صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے اور کوئی دوسری نماز نہیں پڑھتا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے گی؟ اصل میں یہ جو سوال ہے نماز کے تعلق سے کہ نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حکم ہے، اور اس کے بارے میں حکم میں معروف ہے یا علماء کے درمیان اس کے اندر شدید اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے جو جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیتا ہے، جیسے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور جو ان کے متبعین ہیں سب کا ہی کہنا ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا اگرچہ یعنی وہ کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، لیکن اگر وہ جان بوجھ کر کے کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے تو وہ کفر کر بیٹھتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اس کی جنازے کی نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، اور مسلمانوں کے قبرستان میں سے دفن نہیں کیا جائے گا، یہ قول علماء کا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی آدمی نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے اور اسلام کا دوسرا رکن ہے، لیکن کوتاہی کرتا ہے، غفلت اور سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے وہ، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہوگا۔ البتہ یہ بہت بڑا گناہ تو ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے جیل کے اندر بند کر دیا جائے اور اسے توبہ کرایا جائے، یہاں تک کہ جیل کے اندر جو ہے وہ مر جائے اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سخت الفاظ ہیں علماء کے بھی اور حدیث کے اندر بھی، اور ایک بندے مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن یہ ہے کہ نماز چھوڑنا اور نماز کی فرضیت کے انکار کرنا، یہ دونوں دو مسئلے ہیں، اس لیے دونوں کے اندر تفریق کی جائے گی کہ نماز کی فرضیت کا اگر کوئی انکار کرے تو ظاہر بات ہے وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ نہ صرف نماز بلکہ جو بھی اسلام کی واجبات ہیں یا اس طریقے اسلام کے مبادی و رسول ہیں ان میں سے کسی بھی کا انکار کرے تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ قبر کا انکار کر دے، کہ دوزخ کا انکار کر دے، جنت کا انکار کر دے، فرشتوں کا انکار کر دے، جو واجبات ہیں اور بدیہی اور اصول ہیں اسلام کے، تو مسلمان باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اگر وہ جاہل ہے تو اس کو بتایا جائے گا، نیا مسلمان ہے تو اسے سمجھایا جائے گا، اور سب کچھ کرنے کے بعد اگر وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے تو اسی صورت میں وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ تو ایک ہے فرض کا انکار کرنا، اور یہ ہے کہ نہیں فرض کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہ
गफलत और सुस्ती में है और वो अदा नहीं कर पाता है या अदा नहीं करता है, तो ये दोनों के अंदर बाहर तफरीक उलमा ने की है और मुहद्दिसीन के यहाँ भी और इस तरीके से उलमा के यहाँ भी इस बात की तफरीक का ख्याल रखा गया है। इसलिए बहरहाल मसला मुख्तलफ ही तो वही उलमा का, और इससे बात साबित होती है कि नमाज बड़ी अहमियत की हामिल है और नमाज के छोड़ने का तस्वर इंसान से, मुसलमान से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब तक इंसान का शऊर बाकी है और इंसान के होश हवास बाकी हैं उस वक्त तक उसको नमाज पढ़ना है, किसी भी सूरत में नमाज उससे माफ़ नहीं है। जी जी, लेकिन इस मसले में उलमा के यहाँ इख्तलाफ है और सही कौल ही नज़र आता है कि वो काफिर नहीं होगा अगर कोई आदमी जो है नमाज की फ़र्जियत का इनकार ना करे और नमाज अगर नहीं पढ़ता है या कभी पढ़ता है कभी छोड़ देता है, तो ऐसी सूरत में वो मुसलमान बाकी रहता है। लेकिन यह है कि वो ख़तरे में है कि क्योंकि अगर उसका सच्चा ईमान होता ज़रूर नमाज पढ़ता हो, तो ख़तरे में है कि उसके साथ अल्लाह ताला क्या मामला करेगा और उसके लिए जहन्नम की वईद भी कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सुनाई है। तो जहन्नम का ख़तरा उस ऐसे आदमी के लिए है कि वो यानी क्या नाम है, इस गुनाह की वजह से जहन्नम का हकदार ना बन जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर काफिर इंसान मानेगा तो हमेशा में जहन्नम के अंदर रहेगा, लेकिन अगर काफिर नहीं मानते हैं तो ये होगा कि जहन्नम में तो अगर गया वो, लेकिन वो जहन्नम से निकलेगा बशर्ते कि वो मुवाहिद है और उसने शिरक नहीं किया है। तो इस मसले के अंदर उलमा के इख्तलाफ है, लेकिन जो असहाबुल हदीस, अहलुल हदीस और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और भी साहब बड़े बड़े उलमा ने जिस मसले को राजी करार दिया है वो यही है कि फ़र्क है दोनों के अंदर। फ़र्जियत का इनकार करने वाला बिलाशुबा मुसलमान नहीं है, लेकिन अगर कोई फ़र्जियत का इनकार नहीं करता है तो मुसलमान बाकी रहेगा, लेकिन फासिक मुसलमान है और उसके लिए जहन्नम की वईद है। अल्लाह अल्लाम बिस्सवाब। एक साथी का सवाल था कि क्या जिन्नात का बसेरा घरों में होता है? जी, क्या जिन्नात का घरों में बसेरा होता है? जिन्नात देखिए उनका बसेरा तो जो नापाक जगह हैं वहाँ पर हम्माम वगैरह में इसलिए दुआ पढ़ी जाती है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, कि अल्लाह ताला जो खबीस जिन्न है या खबीस जो जिन्निया है शैताना, उससे हम अल्लाह ताला तेरी पनाह चाहते हैं। ऐसे जब इंसान खाना खाता है बिस्मिल्लाह कह के खाना खाता है, दरवाज़ा बंद करता है बिस्मिल्लाह कह के दरवाज़ा बंद करता है, बिस्मिल्लाह कह के सोता है दुआ पढ़ करके, तो शैतान वहाँ से भाग जाता है और वो कहता है चलो यहाँ से तुम्हारा यहाँ गुजर बसर नहीं होगा या तुम्हारे खाने के लिए यहाँ नहीं है, तुम्हारे रहने के लिए यहाँ पर नहीं है। तो इससे मालूम होता है कि जिन्नात रहते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घरों में रहते हैं, लेकिन ये है कि इंसान जो तौहीद पर है और इस तरीके से दुआएं पढ़ता है, सुबह शाम की नमाजों की पाबंदी करता है, कुरान की तिलावत करता है, खास तौर से सूरह बकरा वगैरह की तिलावत करता है या और आयतुल कुर्सी वगैरह की और मोविज़ात की तिलावत करता है, तो अल्लाह ताला उसको उससे महफूज रखता है। जी हाँ, तो रहते हैं शैतान, जिन्नात रहते हैं, क्या नाम है, जंगलों में रहते हैं, चट्टानों में रहते हैं, वादियों में रहते हैं, खाली जगहों में रहते हैं, बिल और सुराख में रहते हैं, हम्मामात वगैरह में नापाक जगहों में रहते हैं। तो इसका सबूत है अहादीस से कि वो सब रहते हैं। तो घरों में भी रहते हैं, लेकिन ये है कि अगर इंसान किताब और सुन्नत का पाबंद है तो उस पर उनका असर नहीं होता है। जी, शेख उन्हीं साथी का एक इस सवाल से रिलेटेड ये था शेख के क्या रमज़ान के बाद शयातीन दोबारा हमारे घरों में आ जाते हैं और बसा औक़ात घर से कोई चीज़ गायब होती है, तो उन चीज़ों के गायब होने में भी क्या उनका हाथ होता है? एक और मतलब उससे मिलता जुलता सवाल ये था कि शेख हमने सुना है कि घरों में जिस घर में कुएं पानी के कुएं होते हैं उसमें भी शयातीन का बसेरा होता है, ये किस हद तक सही बात है? अब शैतान जो है रमज़ान के बाद घरों के अंदर आ जाते हैं। मैंने कहा कि घरों के अंदर रहते हैं शयातीन, घरों में शयातीन रहते हैं और इसीलिए बिस्मिल्लाह कह करके दाखिल होने के लिए खाने के वक्त, सोते वक्त और हमाम जाते वक्त दुआओं का एहतमाम करने का हुक्म दिया गया है। तो शैतान रहते हैं। जहाँ तक चोरी का मामला है तो चोरी कर सकते हैं वो, ऐसी बज़ाहिर एक तारुज़ और टकराव दिखाई देता है। उलमा ने इसको हल करने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। एक तावील का है, बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि बेआइनी ही जिंदगी ज्यादा होती है, बल्कि इससे मुराद बरकत है।
बेआईन ही रिस्क ज्यादा होता है, जितना मिलना उतना ही मिलेगा, ज्यादा नहीं होता है, बल्कि उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत और मनफात बढ़ा दी जाती है। रहता उतना ही है लेकिन उससे फायदा ज्यादा होता है। आइए देखते हैं उनके अक़वाल क्या है, फिर उसके बाद हम दूसरा कौल भी देखते हैं जो इसमें अहले इल्म का है। इब्न तीन कहते हैं सुबुल सलाम में इमाम सनानी ने उनका कौल जिक्र किया। देखिए उलमा के अक़वाल समझना और उसमें से यानी क्या हमको अपनाना चाहिए, किसकी बात ज़्यादा कवी है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप कुछ भी हदीस पढ़ लें और उसकी बुनियाद पर दूसरी हदीसों से टकरा के उसका इनकार कर दें, नहीं। अहादीस को बल्कि किसी की भी बात को समझने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अक्लमंद किसको करार दिया? अल्लाह ताला ने उनको अक्लमंद बताया जो अल्लज़ीन यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनह। अक्लमंद लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो बात को ध्यान से सुनते हैं। अल्लज़ीना यस्तमिऊन अल-क़ौला फ़यत्तबिऊन अहसनह, और फिर उस कौल में, उस पूरी बात में से बेहतर की पैरवी करते हैं। पूरी गुफ्तगू में बहुत सारी बातें आती हैं, उनमें बेहतर कौल कौन सा है उसकी पैरवी करते हैं। तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह ताला भी पसंद करता है कि बंदा राजिह को अपनाए, ज्यादा बेहतर बात को अपनाए। बातें कई हो सकती हैं, बेहतर को अपनाना ये अक्लमंदी की अलामत है। तो आइए देखते हैं अक़वाल क्या है, फिर हम देखते हैं कि अहले इल्म की ज़्यादा हदीस से भी तायद कैसे होती है। इब्न तीन कहते हैं कि वल जम्उ बैनहुमा मिन वजहैन, इन दोनों टकराने वाली हदीसों में या आयत और हदीस में जो टकराव दिखाई देता है तो इनको जमा किया जा सकता है कई दो तरह से। उनमें से एक क्या है? कहते हैं अहदुहुमा अन्न ज़ियादत किनायतुन अनिल बरकति फिल उम्र। कहते हैं कि ये जो ज्यादा कहा जा रहा है, ये ज्यादा एग्जैक्टली ज्यादा नहीं है, बल्कि ज्यादा से मुराद यहाँ पर बरकत है कि जिंदगी में, उम्र में बरकत होती है। बिसबब तौफीक इला ताअति व इमारत वक्तिही बिमा यनफअहु फिल आखिरह, कि अल्लाह ताला उस बंदे को तौफीक देता है कि वो अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करे और अपने औकात को ऐसे कामों में खर्च करे जिसका आखिरत में फ़ायदा है। वाकई इंसान की ज़िंदगी अगर खैर में न लगे तो ज़ाय है। इसीलिए आदमी मरते वक्त में वक्त मांगेगा नेकी करने के लिए, तो गोया अल्लाह उसको उतनी ही उम्र में नेकियों की तौफीक दे देता है जो दूसरों को ज़्यादा उम्र लगती है, तो कम उम्र में वो ज़्यादा नेकियां कर लेता है। वसियानतिही अन तदईही फी गैर ज़ालिक, अन तदईही फी गैर ज़ालिक, और अल्लाह ताला उसको बचाता है उसको उन औकात को बुराइयों में ज़ाय करने से। यानी अल्लाह ताला की तौफीक होती है कि जितनी उम्र मिली है उतनी है, लेकिन इस उम्र में वो बुराइयों से बच के नेकियों के का करने वाला बनता है। इस एतबार से थोड़ी ज़िंदगी भी आखिरत की नजात के लिए काफ़ी हो जाती है। एक माना उलमा ने ये जिक्र किए है कि उसके वक्त में ज़िंदगी में बरकत होती है। इब्न हजर कहते हैं कि क़ाल अल उलमा माना अल बस्त फ़ी रिज़्क़ि अल बरकतु फ़ीह। अब आइए देखते हैं रिज़्क़ के ताल्लुक से। इब्न हजर कहते हैं कि बाज़ उलमा ने बात कही है कि यहाँ पर रिज़्क़ में रिज़्क़ को फैलाया जाता है। बस आता का मतलब होता है फैलाना, रिज़्क़ को फैलाया जाता का मतलब ये है, कहते हैं कि अल बरकतु फ़ीह, इसमें बरकत दी जाती है। बरकत के माना ज़्यादती और कसरत और बका के होते हैं, मनफ़ाअत की कसरत के होते हैं। वफ़िल उम्रि हुसूलुल क़ुव्वति फ़िल जसद, और उम्र में जो बरकत दी जाती है, कहते हैं इससे मुराद ये है कि उसको ज़्यादा क़ुव्वत अता होती है, जिस्मानी एतबार से ज़्यादा सेहतमंद कवी वो हो जाता है। लिअन्न सिलत अक़ारिबिही सदक़तुन, इसलिए कि रिश्तेदारों से रिश्ता जोड़ना और उन पर एहसान करना ये सदका है, ये सदका है। मुस्कुराना भी सदका है, अच्छा सुलूक, माल सब सदका है। व सदक़तु तुरब्बिल अलमाल व तज़ीदु फ़ीही फ़यनमू बिहा व यज़कू। कहते हैं कि जब आदमी खर्च करता है तो अल्लाह ताला उस खर्च करने पर उसके माल को बढ़ाता है। अल्लाह की तरफ से कायदा है कि बंदा जब खर्च करता है तो अल्लाह उसके माल को बढ़ाता है। तो कहते हैं कि सिला रहमी सदका है और अल्लाह ताला सदक़े के ज़रिए से इंसान के माल को बढ़ाता है और उसको यानी इजाफा उसमें करता है, उसका तज़किया करता है। तो ज़क्का में बढ़ना का भी माना आता है।
नमू उसमें होती है। लिअन्न रिज़्क़ अल-इंसानी युक्तबु व हुवा फ़ी बत्नि उम्मिही फ़लिज़ालिका इह्तीज इला हाज़ा अत-तअवील। कहते हैं इंसान जो है माँ के पेट में ही होता है तो उसका रिज़्क़ लिख दिया जाता है। तो ये जो बात हदीस में आई है, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादती की तअवील करने की ज़रूरत पेश आई कि इसके माना ये लिए गए, इससे मुराद बढ़ता है बेआईनी ही नहीं, बल्कि इससे मुराद क्या है, बरकत होती है। ये एक माना उलमा ने यहाँ पर लिए हैं, ये फतहुल बारी में इब्न हजर ने बात कही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अगर ये माना जाए कि माल में और उम्र में बरकत होती है सिला रहमी के जरिए से, तो बरकत भी तो मुकद्दर है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह इसीलिए कहते वक़द क़ाल बअदुन्नासी इन्नल मुराद बिहिल बरकतु फिल उम्र। कहते हैं कि बाज़ लोगों ने ये बात कही कि यहाँ मुराद जो है इंसान की उम्र में ज्यादती होती है, इससे मुराद बरकत है। कहते भी अन यअमल फी ज़मनिल क़सीरी मा ला यअमलुहु गैरुहु इल्ला फिल कसीर, कि एक इंसान थोड़े से ज़माने में, थोड़ी सी ज़िंदगी में, थोड़े से वक्त में वो सब कुछ कर डाले जो दूसरे लोग ज़्यादा ज़िंदगी में, ज़्यादा वक्त में करते हैं। तो इसके वक्त में बरकत दे दी जाए कि कम वक्त में ज़्यादा काम हो जाए। क़ालू लिअन्न रिज़्क़ वल अजल मुक़द्दरानी मक्तूबान। उन लोगों ने जिन्होंने तअवील की है बरकत वाली, उन्होंने कहा कि इंसान का रिज़्क़ और उसकी उम्र, उसकी अजल, उसकी मुद्दत ज़िंदगी की, ये मुक़द्दर है। दोनों भी चीज़ें मुक़द्दर हैं, यानी मुतअय्यन है, हद है उसकी, और मकतूबान लिख दी जा चुकी है। वो फाइनल हो गया है कि इतना ही उम्र हो और इतनी ही इसका रिज़्क़ हो, इतना ही रिज़्क़ हो, तो ये मुक़द्दर है। कहते हैं फ़युक़ालु लिहाउलाइ तिल्कल बरका वहिय ज़ियादतु फ़िल अमल वन नफ़अ। ये जो लोग कह रहे हैं कि इससे मुराद बरकत है, हकीकी ज़्यादती नहीं है, बल्कि बस बरकत है, इन लोगों से कहा जाए ये जो बरकत है वही ज़ियादतु फ़िल अमल वन नफ़अ, ये अमल में इंसान के और नफ़ा में ज़्यादती है। बरकत के माना भी तो ज़्यादती है। हिय अयदन मुक़द्दरतुन मक्तूबतुन, वो भी तो मुक़द्दर है, वो भी तो लिखी जा चुकी है। व ततनावलु लिजमीइल अशिया, और ये बरकत सारी चीज़ों को, और ये ज़्यादती अपने सारी चीज़ों को समेट लेती है। यानी इंसान की तकदीर में सारी ही चीज़ें हैं, तो इंसान की को कितनी बरकत मिलेगी वो भी तो तकदीर में है। तो ज़बरदस्ती इस तावील की ज़रूरत क्या है? आप एक ज़्यादती से बचने के लिए आपने दूसरी ज़्यादती को इख्तियार किया, जिससे आप फरार किए, आप उसी में वाक़ई हुए कि आपने कहा कि नहीं, ज़्यादती नहीं होती उम्र में, इंसान के रिज़्क में ज़्यादती नहीं हो सकती क्योंकि लिखा जा चुका है। तो इससे मुराद बरकत है, बरकत भी तो ज़्यादती है। आप अगर बरकत के माना लें, वो भी तो मुक़द्दर है, तो फिर उसमें जब इजाफा होता है तो असल में आप क्यों नहीं मान रहे हैं? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का कहना, और बाकी बात जो है वो अजीबी है। मजमुल फतावा जिल्द 14 और सफ़ा नंबर 490, तफसीली बहस उसमें है, कोई देखना चाहे तो देख सकता है। बल्कि इससे आगे बढ़कर अगर आप देखें तो क्या जन्नत जहन्नम मुक़द्दर नहीं है? क्या अल्लाह को मालूम नहीं है कि कितने लोग जन्नत में जाएंगे, कितने लोग जहन्नम में? तो फिर हम अमल क्यों कर रहे हैं, नेकियां क्यों कर रहे हैं, बुराइयों से क्यों बच रहे हैं? ईमान लाना, अमल करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, वगैरह वगैरह जितने भी आमाल हैं, ये हम चाहते हैं कि हमारी नेकियां बढ़ें। तो क्या नेकियां बढ़ती हैं? जब सब मुक़द्दर है तो फिर बढ़ता क्या है? तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर वहां हम ये नहीं मानते हैं कि बढ़ता है, तो फिर क्या हमारी नेकियां बढ़ती हैं? वो भी तो मुक़द्दर है। और हम जन्नती जहन्नमी, ये भी तो मुक़द्दर है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़कमा अन्नहु ला युक़ालु इन्नल अमल लैसा सबबन लिद्दुख़ूल। कहते हैं जैसा कि ये नहीं कहना चाहिए और ये नहीं कहा जा सकता है कि अमल जन्नत में दाखिले का सबब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। अमल जरिया है जन्नत में जाने का। जज़ाअन बिमा कानू यामलून, अल्लाह ने कहा ये बदला है उनके आमाल का। तो अल्लाह ताला ने जन्नत को बदला बताया और आमाल को उसका जरिया बताया। तो जैसे ये नहीं कहा जा सकता है
کہ جنت کا ذریعہ اعمال نہیں ہے. فَكَذَلِكَ لَا يُقَالُ، اسی طرح سے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ان صلۃ الرحم وغیرها لیست سببا لطول العمر. اسی طرح یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صلہ رحمی اور اس طرح کے دیگر اعمال یہ انسان کی عمر میں زیادتی کا ذریعہ نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ نہیں بول سکتے کہ نہیں بڑھتی عمر، جیسے نہیں کہہ سکتے کہ آدمی عمل سے جنت میں نہیں جاتا، عمل سے جاتا ہے. اسی طرح سے صلہ رحمی سے عمر بڑھتی ہے. بحجت ان العمر محدود، اور دلیل میں آدمی یہ پیش کرنے لگے کہ عمر تو محدود ہے، پھر کیسے بڑھتی ہے؟ کہتے ہیں فإن الدخول ايضا محدود، کہتے ہیں جنت میں دخول بھی محدود ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اب جب اللہ نے بتا دیا کچھ لوگ جنت میں جانے والے ہیں کچھ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جب وہ طے ہیں کہ کون جانے والا ہے جنت میں کون جہنم میں، اللہ کے علم میں معلوم ہے اللہ کو، تو پھر ہم جنت میں جانے کی کوشش بھی تو کر رہے ہیں نا. تو جب یہ کوشش کرنے سے جنت مل سکتی ہے جبکہ تقدیر میں یہ بھی ہے، تو پھر یہ کوشش صلہ رحمی کی کرنے سے رزق میں زیادتی کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ جیسے وہ سبب ہے جنت کا ویسے یہ سبب ہے رزق کا. تو یہ بات شیخ الالبانی نے کہی ہے. الضعیفہ جو ان کی کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والاثر السیء فی الامہ، اس طرح سے جو اس عنوان سے کتاب ہے، الضعیفہ میں جلد 11 صفحہ نمبر 515 میں یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے، حدیث نمبر 5323 کی تخریج اور اس کی شرح میں. تو یہ بات شیخ البانی کہتے ہیں معاملہ صاف ہے کہ ایک انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے اسباب رکھے ہیں ہر چیز کے لیے، چاہے وہ دینی اسباب ہوں یا دنیاوی اسباب ہوں، اور چاہے منفعت دینی ہو یا دنیاوی ہو. آدمی ان اسباب کو اختیار کرے اللہ وہ عطا کرے گا. لیکن پھر بھی سوال باقی رہتا ہے کہ واقعی کیا انسان کی عمر اور اس کا رزق بڑھتا ہے؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں بھی یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. سورۃ الرعد آیت نمبر 38-39. کیا فرمایا؟ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ، ہر مدت کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے ثبت کرتا ہے. وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے. یہاں اجل سے مراد کیا ہے؟ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے. اس کے تفسیر میں 3 باتیں علماء نے کہی. ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں ذکر کیا اس کو. ایک یہ ہے کہ اس سے مراد ہے انسان کی عمر. اجل جیسے آپ نے دیکھا کسی کی اجل آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا ہے، یعنی موت، اس کی عمر کا خاتمہ. تو ہر قوم اور ہر فرد کی ایک اجل ہے. جب موت کا وقت آ جائیں تو وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. تو اجل سے مراد ایک تو انسان کی عمر ہے. دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں. پھر اللہ جس کو باقی رکھنا چاہے باقی رکھتا ہے، جس کو مٹانا چاہے مٹاتا ہے، منسوخ کر دیتا ہے. ایک معنی یہ بھی ہے جو کہ ضمنی معنی ہے، اور وہ عام معنی ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے نزدیک لکھی ہوئی، جو چاہے رکھے جو چاہے مٹائے. اور تیسرا معنی ہے ہر فیصلے کا ایک وقت ہے. یہ نہیں کہ مشرکین عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو اللہ ابھی عذاب بھیج دے، نہیں. اللہ کے لیے خیر کا معاملہ ہو یا شر کا معاملہ ہو، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے. اللہ جب اس کا وقت آتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے. قوم نبیوں سے جلدی مچاتی تھی، عذاب لاؤ اگر تم سچے ہو، نہیں، تمہارے مانگنے سے نہیں ملے گا. اللہ کے ہاں مقدر ہے کب بھیجنا ہے. مدد کیوں نہیں آتی؟ مقدر ہے، اللہ جب چاہے بھیجے گا. تو چاہے کسی کی عمر کا معاملہ ہو، لکھا ہوا ہے. چاہے اللہ کی کتابوں کا معاملہ ہو، ہر دور کے لیے کتاب ہے. کون سی کتاب کب بھیجنا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے نازل کرتا ہے. جس تعلیم کو چاہے باقی رکھتا ہے، جس کو چاہے منسوخ کرتا ہے.
اور اسی طرح سے قوموں کی فیصلے، راحت کے، تکلیف کے، عذاب کے اور رحمت کے جو بھی فیصلے ہیں، ہر قوم کے لیے ایک فیصلے کا وقت ہوتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے اپنا فیصلہ نازل کرتا ہے۔ یہ پورا معنی جو ہے، یہ تینوں باتیں اس آیت کے ضمن میں آتی ہیں۔ اس تعلق سے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں تفسیر میں، تفسیر سعدی میں، جس کو اس کا نام ہے تفسیر الکریم الرحمن، یہ شیخ عثیمین کے استاد ہیں، ان کی وفات ہو گئی، شیخ عثیمین کے استاد تھے۔ کہتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء من الاقدار ویثبت ما یشاء منها، تقدیر میں سے اللہ تعالی جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، اقدار میں سے، تقدیر کی باتوں میں سے، اور جو چاہتا ہے اس کو باقی رکھتا ہے۔ وَهَذَا الْمَحْوِ، اب سمجھنے کی کوشش کریں، وَهَذَا الْمَحْوُ وَالتَّغْيِيرُ فِي غَيْرِ مَا سَبَقَ بِهِ عِلْمُهُ وَكَتَبَهُ قَلَمُهُ، یہ جو اللہ کی طرف سے ثبت کرنا اور مٹانا، یہ جو معاملہ ہوتا ہے، یہ جو تبدیلی، اضافہ یا کمی کا معاملہ ہوتا ہے، چاہے عمر میں ہو یا رزق میں ہو، یہ اس علم میں نہیں ہے جو اللہ کے پاس پہلے سے ہے۔ اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے علم میں کوئی چیز چینج نہیں ہوتی ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اور اس قلم میں اور اس کتابت میں بھی نہیں ہوتی جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، اس میں نہیں ہوتا ہے۔ فَإِنَّ هَذَا لَا يَقَعُ فِيهِ تَبْدِيلٌ وَلَا تَغْيِيرٌ، کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں ہوتا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مَحَالٌ عَلَى اللَّهِ، اس لیے کہ یہ محال ہے اللہ کے لیے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ کی معلومات تبدیل ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان یقع فی علمہ نقص او خلل، کہ اللہ کے علم میں خلل یا کمی واقع ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ولہذا قال وعنده ام الکتاب، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے، ای اللوح المحفوظ، اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے۔ اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی، اللہ کو معلوم ہے کتنا جیے گا، اللہ کو معلوم ہے کتنا رزق اس کو ملے گا، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اس میں اضافہ نہیں ہوتا ہے۔ اضافہ پھر کہاں ہوتا ہے؟ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علماء کا ایک قول ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فالمحو والاثبات بالنسبة لما فی علم الملک، جو کمی مٹانا اور جو عمر میں زیادتی، رزق میں زیادتی ہوتی ہے، فرشتے کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی صحیفے میں دیتا ہے، اس کی عمر اتنی، اس کا رزق اتنا، اگر یہ نیکی کریں اس کو بڑھاؤ، یہ صلہ رحمی کرے اس کا رزق بڑھاؤ، یہ گناہ کرے رزق میں کمی۔ فرشتوں کے پاس جو ہے اللہ کی طرف سے ایک مقدر چیز ہوتی ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے پاس صحیفوں میں ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں فالمحو والاثبات بالنسبة لما فی علم الملک، یہ فرشتوں کے علم میں جو ہوتا ہے اس میں محو اور اثبات ہوتا ہے۔ وما فی ام الکتاب هو الذی فی علم اللہ تعالی فلا محو فیہ البتہ، اور اللہ کے پاس جو ام الکتاب ہیں، جو اللہ کے علم میں ہے، اس میں کوئی محو نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی مٹانا اور اس میں چینجز نہیں ہوتے ہیں۔ وَيُقَالُ لَهُ الْقَضَاءُ الْمُبْرَمُ وَيُقَالُ لِلْأَوَّلِ الْقَضَاءُ الْمُعَلَّقُ، تقدیر کی دو قسمیں ہیں، قضاء کی دو قسمیں ہیں، اللہ کے فیصلے دو طرح کے ہوتے ہیں قضاء والے ہیں۔ ایک القضاء المبرم، جو اللہ کے ہاں فیصلہ ہے، جو اللہ کے علم میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، اس میں چینج نہیں ہوگا، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کے لیے کچھ صحیفے میں ان کے پاس بات رکھی ہے، ان کے پاس کوئی فیصلہ دیا ہے کہ اس کی عمر اتنی اور اس کا رزق اتنا، پھر اس کے بعد اللہ کا فیصلہ اس کے مطابق فرشتوں کے لیے بدلتا ہے کہ یہ اگر صلہ رحمی کرے تو اس کا رزق بڑھاؤ، اور یہ اگر صلہ رحمی کرے تو اس کی عمر بڑھاؤ، وہاں بدلتا ہے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر اتنی لکھی گئی تھی، پھر یہ اتنا کرے گا اور صلہ رحمی کر کے اس کی عمر بڑھے گی، وہ پہلے سے اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ دونوں میں جمع اس طرح ہوتا ہے کہ بدلتا فرشتوں کے ہاں ہے، ان کے صحیفے میں، اللہ کے لوح محفوظ میں نہیں۔ فتح الباری میں ابن حجر نے بات ذکر کی ہے بعض علماء کے حوالے سے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والجواب المحقق
ان اللہ یکتب للعبد اجلا فی صحف الملائکہ، جو تحقیقی جواب ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی فرشتوں کے صحیفے میں، صحیفہ رجسٹر میں بندے کی ایک عمر لکھتا ہے. فَإِذَا وَصَلَ رَحِمَهُ زَادَ فِي ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ، جب بندہ صلہ رحمی کرتا ہے تو فرشتوں کے پاس جو عمر لکھی ہوئی ہے اس میں زیادتی ہوتی ہے. وَإِنْ عَمِلَ مَا يُوجِبُ النَّقْصَ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْمَكْتُوبِ، اور اگر ایسا کوئی گناہ کرتا ہے جو انسان کے لیے اس کی وقت میں برکت کو یا عمر میں کمی کرنے والا ہوتا ہے اس میں سے کم کیا جاتا ہے. قال العلماء ان المحو والاثبات فی صحف الملائکہ، اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ مٹانا اور بڑھانا یہ ملائکہ کے صحیفوں میں ہوتا ہے. وَأَمَّا عِلْمُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَلَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَبْدُو لَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِهِ، اور جہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا علم ہے تو اس میں اختلاف کبھی نہیں ہوتا ہے کہ پہلے کم تھا اور زیادہ کر دیا گیا. اور اللہ کے ہاں پر ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک چیز اللہ کے ہاں ظاہر نہیں تھی اب اللہ کو معلوم ہوئی. بدا کا عقیدہ شیعہ میں ہے. تو یہ کہ اللہ کو پہلے سے ظاہر نہیں تھا اب ظاہر ہوا اللہ کو، نعوذ باللہ. اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اللہ کے علم میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ولا يبدو له ما لم يكن عالما به فلا محو فيه ولا اثبات، نہ اس میں کوئی مٹایا جاتا ہے نہ کچھ نیا لکھا جاتا ہے. اللہ کے علم میں کمی زیادتی نہیں ہوتی ہے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 490 سے 92 تک آپ دیکھتے چلے جائیں. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَتَبَدَّلُ، جو چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کے علم سابق میں ہے اس میں نہ کوئی تغیر ہوتا ہے نہ تبدل ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی تغیر ہوتی، چینج ہوتا ہے. وَأَنَّ الَّذِي يَجُوزُ عَلَيْهِ التَّغْيِيرُ وَالتَّبْدِيلُ مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ مِنْ عَمَلِ الْعَامِلِ، جو تبدیلی ہوتی ہے وہ بندے کے عمل کے اعتبار سے جو لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے اس میں تبدیلی ہوتی ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی مثال کے طور پر اچھا عمل کرتا رہا پھر اچانک آخری عمر میں برا عمل کرتا ہے. ایک آدمی برا تھا پھر اچانک آخری عمر میں وہ اچھا بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ آدمی جہنمی، یہ آدمی برا آدمی ہے، یہ آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، لوگوں کے گمان میں ہوتا ہے. یہ آدمی نیک نہیں ہے، یہ آدمی جہنم میں جائے گا. آخری عمر میں وہ کچھ نیکیاں کرنے لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے. کوئی آدمی اچھا ہوتا ہے آخری عمر میں کچھ ایسے گناہ کر بیٹھتا ہے کہ جہنمی ہو جاتا ہے. لوگوں کی نسبت سے پہلے وہ جنتی تھا جہنمی بن گیا، لوگوں کی نسبت سے جنت کا اہل تھا اب جہنمی بن گیا. لوگوں کے علم میں، ان کے گمان میں، ان کے اندازے کے مطابق یہ آدمی جہنمی تھا جنتی بن گیا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع زندگی میں بگڑا رہے گا بعد میں سدھرے گا. اللہ کو پہلے سے معلوم تھا شروع میں تو بہت نیکیاں کر رہا ہے بعد میں برا عمل کرنے والا ہے. اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے مجبور اس کو نہیں کیا. یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا. اپنے علم کو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے. تو یہ ابن حجر کہتے ہیں کہ وَأَمَّا کہتے ہیں کہ وَلَا يَبْعُدُ أَن يَتَعَلَّقَ ذَلِكَ بِمَا فِي عِلْمِ الْحَفَظَةِ وَالْمُوَكَّلِينَ بِالْآدَمِيِّ، کہتے ہیں اس میں کوئی بعد نہیں ہے، اس بات کو ماننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ یہ جو کمی زیادتی ہوتی ہے انسان کی عمر اور اس کے رزق میں، یہ فرشتوں کے پاس جو ریکارڈ ہوتا ہے، جو اس پر حفظہ اس کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں اس کے اعمال کی اس کی، اور جو اس پر موکل ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کے پاس یہ رزق اور عمر میں کمی زیادتی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے علم میں نہیں. وَيَقَعُ فِيهِ الْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ كَالزِّيَادَةِ فِي الْعُمْرِ وَالنَّقْصِ، ان کے پاس کمی زیادتی ہوتی ہے. اما ما فی علم اللہ فلا محو فیہ ولا اثبات والعلم عند اللہ، کہتے ہیں اللہ کے علم میں جہاں تک کہ معاملہ اللہ کے علم کا ہے اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور نہ زیادتی ہوتی ہے. اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے عمر کے گھٹنے بڑھنے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی عمر بڑھائی جاتی ہے گھٹائی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ
ولا ينقص من عمره الا في كتاب مبين الا في كتاب مبين کہ جس کی بھی عمر میں اضافہ ہوتا ہے یا کوئی زیادہ عمر پاتا ہے یا کسی کی عمر میں کمی کی جاتی ہے تو یہ اللہ کے پاس کتاب میں لکھا ہوا ہے. الا فی کتاب، اللہ کے پاس کتاب میں چیز لکھی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کے بارے میں یہی کہا کہ اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کی عمر میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور اس میں کمی بھی ہوتی ہے. ایک روایت سے مزید بات واضح ہوگی. جامع معمر ابن راشد میں یہ روایت موجود ہے اور روایت نمبر 20,386 پر یہ ہے. سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں لما طعن عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو یعنی نیزہ مارا گیا، زخمی کیا گیا آخری وقت میں، قال کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لو دعا عمر لأخر فی اجلہ، اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے تو ممکن ہے کہ ان کی عمر میں تاخیر کی جائے، ان کی موت میں تاخیر ہو. اللہ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھا دے گا. فقال الناس سبحان اللہ الیس قد قال اللہ تعالی اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لوگوں نے کہنا شروع کیا سبحان اللہ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں کہا ہے کہ جب ان کی موت آ جائیں، جب ان کا وقت آ جائیں تو نہ وہ اس میں کوئی ایک ساعت کی بھی تاخیر ہوتی ہے اور نہ ایک ساعت مقدم ہوتا ہے، نہ موت ایک ساعت پہلے ہو سکتی نہ ایک ساعت بعد میں ہو سکتی ہے. قال وقد قال، اس پر حضرت کعب نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب، جس کی بھی جو بھی عمر پانے والا عمر پاتا ہے، زیادہ عمر، جس عمر والے کی عمر کو بڑھایا جاتا ہے یا اس کی عمر میں سے کم کیا جاتا ہے تو یہ بھی تو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس سے بھی تو معلوم ہوتا ہے کہ عمر بڑھائی جاتی گھٹائی جاتی ہے. قال الزہری یرون انه اذا حضر اجلہ فلا يستأخر ساعة ولا يتقدم. سلف کا یہ اعتقاد تھا کہ جس کا موت کا وقت آ ہی جائے تو اس کی موت نہ آگے جا سکتی ہے نہ پیچھے آ سکتی ہے. فما لم يحضر اجلہ فإن اللہ يؤخر ما يشاء ويقدم ما يشاء. اور جس کی موت کا وقت، جو اللہ کے علم میں موت کا وقت ہے وہ نہیں آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاں اس کی موت کا وقت آگے پیچھے کرتا ہے. یہ فرشتوں کو لگتا ہے کہ ہم آگے ہو گئے یا پیچھے ہو گئے اس کی وقت، موت کا وقت، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا آخری وقت کون سا ہے. جو صحیفے میں فرشتوں کے ہیں وہ تو آگے چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کی عمر اتنی طے کی گئی تھی، پھر یہ بندہ نیکی کیا، صلہ رحمی کیا، پھر اس کی عمر بڑھ گئی، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے بڑھے گی اور پھر فلاں عمر میں یہ مرے گا. اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، اللہ کے علم میں پہلے سے کہ کن اسباب سے کیا ہوگا. امام الزہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا لَهُ أَجَلٌ وَعُمْرٌ مَكْتُوبٌ، اور ہر ایک کی ایک اجل ہے اور ایک عمر ہے جو لکھی ہوئی، موت کا وقت لکھا ہوا ہے، کتنی عمر پائے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کا رزق اللہ کے علم میں آخری کتنا ہونے والا ہے، لیکن فرشتوں کے ہاں پر اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تائید ان حدیثوں سے بھی ہوتی ہے، صلۃ القرابۃ مثرات فی المال محبت فی الاہل منسأۃ فی الاجل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے رشتہ داری جوڑنا یہ مال میں ثروت کا سبب ہے، مال کو بڑھانے کا سبب ہے، اور رشتے ناتوں میں رشتہ داروں میں محبت کا ذریعہ ہے، آپسی محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے. منسأۃ فی الاجل، اور موت کی تأخیر کا ذریعہ ہے. منسأۃ جو ہے یہ النسی جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ تأخیر کے معنی میں آتی ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو اللہ نے کہا کہ اس میں مہینوں کو پیچھے کر دینا، تو یہ جو منسأۃ ہے کا مطلب ہے تأخیر کرنا. منسأۃ فی الاجل
انسان کی موت میں تاخیر اس سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عمر کو بڑھاتا ہے۔ اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع صغیر 3768۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، رشتے ناطے جوڑنا، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا اور اچھا اخلاق اپنانا، اور اسی طرح سے پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنا، یعمرن الدیار ویزدن فی الاعمار، یہ علاقوں کو بساتے ہیں اور علاقوں کے یعنی اعمار جس کو ہم کہیں ان کے بسنے کا ذریعہ ہیں اور عمروں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ یزدن فی الاعمار، یہ چیزیں تینوں چیزیں انسان کی عمر کو بڑھاتی ہیں، معلوم ہے کہ اس سے عمر بڑھتی ہے۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے، اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 3767، حدیث صحیح ہے۔ بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، آدمی کی دعا یعنی اللہ کی قضاء کو، اللہ کے فیصلے کو دعا کے سوا کوئی چیز پھیر نہیں سکتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور آدمی کی عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کرتی سوائے نیکی کے۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ انسان کی عمر میں نیکیوں سے اضافہ ہوتا ہے۔ صحیح الجامع صغیر 7687 پر یہ حدیث موجود ہے اور حسن درجے کی ہے۔ اس پوری بات کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی اس حدیث سے ہم کو کیا فائدہ معلوم ہوا؟ یعنی کیوں اللہ نے ایسا کیا بھائی؟ یعنی اللہ کے علم میں ایک عمر ہے اور فرشتوں کو ایک عمر دی جا رہی ہے، پھر اس میں اضافہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب دیکھیے ایک حدیث میں، بات لمبی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک وہ جو 100 قتل کرنے والا ہے اس کی حدیث پہ غور کریں۔ 199 قتل اس نے کیے، پھر گیا کہا کہ کون ہے جو مجھ کو اس بارے میں رہنمائی دے کہ توبہ ہے کہ نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا فلاں آدمی، دیکھو یہ عبادت گزار ہے، اس سے پوچھو۔ گیا کہا میرے لیے توبہ ہے، کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل پورے ہو گئے۔ پھر بے چینی اندر کی ختم نہیں ہوئی، اصلاح کا احساس اندر سے ختم نہیں ہوا۔ پھر پوچھا کوئی ہے جو مجھ کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ کہا دیکھ فلاں عالم صاحب، ان سے جا کے پوچھو۔ اس عالم کے پاس گیا، اس سے پوچھا۔ اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو فلاں علاقے میں جا، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ کر عبادت کر، واپس اس بستی میں مت آ، یہ برا علاقہ ہے۔ وہ آدمی اپنی وہاں سے علاقے سے نکلا، چلتے 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 راستے میں اس کو موت آ گئی۔ موت کے وقت میں اپنے سینے کے بل وہ کچھ گھسٹ کر آگے گیا اور کروٹ سے اس طرف چلا گیا۔ رحمت کے بھی فرشتے آئے اور عذاب کی بھی آئے۔ اب بتائیے کیوں آئے ایسا؟ اللہ کو تو معلوم ہے جنت میں جانے والا کہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اپنی رحمت، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی عطا، اپنا احسان اور اپنی مغفرت، اپنی رحمت دکھاتا ہے ان واقعات کے ذریعے سے، ان باتوں کے ذریعے سے۔ رحمت کے بھی فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے آئے۔ اب بعض لوگ اپنی عقل چلا کے گے دیکھو یہ کیسے آ گئے، دونوں کے دونوں کیسے آئے، ایک آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فرشتوں کو بھیجا، فیصلہ کیا ہونے والا ہے اس کا آخری اللہ کو معلوم ہے، فرشتوں کو نہیں معلوم ہے۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا، یہ کہنے لگے ہم بھی تو اللہ کی طرف سے ہم لے کے جائیں گے اس کو، رحمت کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس آدمی نے برا آدمی تھا، کچھ نہیں کیا نہیں کی اس نے، ہم لے جائیں گے اس کو۔ اب دونوں میں اختلاف ہوا۔ تیسرا ایک آدمی آیا، اس کو درمیان میں فیصل بنایا گیا۔ اب اس نے فیصلہ کیا ایک کام کرو کہ یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے جہاں جا رہا تھا وہاں تک ناپو، دونوں زمینوں کو دیکھو، دونوں میں سے کون سی زمین قریب ہے دیکھو، جو زمین قریب ہوگی وہ اس کا حقدار ہے۔ اچھی زمین بری زمین، تو اچھا فیصلہ برا فیصلہ، جنتی جہنمی۔ آخری وقت میں جو ایک کروٹ اس نے لی تھی اس زمین کی طرف چلا گیا جو اچھی زمین تھی، تو اس کو رحمت کے فرشتے لے گئے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، عذاب کے بھی فرشتے آ رہے ہیں، دونوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن اللہ کے علم میں پہلے سے ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مقرب بندہ ہے، یہ اللہ کی طرف توبہ کر کے آیا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ پہلے مرحلے میں فرشتوں کو تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت کیسی ہے. فرشتے بھی عقل والے ہیں، سمجھتے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے، نہیں سکھاتا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں کے علم کا ذریعہ کیا ہے؟ فرشتے بھی علم والے ہوتے ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تو پاک ہے اس سے کہ کوئی چیز ایسی کرے جس میں جو عبث ہو. ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا ہے. اللہ فرشتوں کو بھی سکھاتا ہے. فرشتے بھی ایمان رکھتے ہیں. تو فرشتوں کی تربیت ہو رہی، اور اس واقعے کے ذریعے سے جب آج ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ اللہ کتنا رحمت والا ہے. اتنے گناہ کر کے بھی دیکھو اگر رجوع کرتا ہے انسان، اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. تو اب کوئی آدمی اسی حصے کو لے کے بیٹھ جائے کہ یہ رحمت کے بھی فرشتے آ رہے ہیں اور عذاب کے بھی ایسا کیسا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یہاں پر معلوم ہوا اس پورے واقعے میں ہمارے لیے ایک سبق ہے. اسی طرح سے یہاں اضافہ کیوں ہو رہا؟ ایک ہی رجسٹر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. تو کون ہے؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ سے نہیں پوچھ سکتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اللہ تم سے پوچھ سکتا ہے تم نے ایسا کیوں کیا. ہم اپنے اعمال کے معاملے میں، اقدامات کے معاملے میں اللہ کے آگے جواب دہ ہیں. اللہ اپنے فیصلوں کے بارے میں کسی اور کو جواب دینے کا، اللہ نہیں دے گا کسی کو جواب. کیوں دے؟ وہ کوئی اس کا مستحق نہیں کہ اللہ سے سوال پوچھے کہ تو نے ایسا. اللہ کا محاسبہ کوئی نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ. تو اللہ نے ہماری تربیت کے لیے ایسا کیا کہ دیکھو تم ایسا کرو گے تمہاری عمر بڑھائی جائے گی. فرشتوں کے صحیفوں میں سے اس کو مٹا دیں گے. فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں اس کی عمر بڑھا دی گئی، فلاں نے نیکی کی، ان کے نیک ہونے کا اظہار فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے. فرشتوں پر اللہ کی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے. ہم کو بتایا جا رہا ہے، ہمارے دل میں رغبت بڑھ رہی ہے اس سے کہ عمر بڑھتی ہے اس سے. اسی لیے ابن حجر کہتے ہیں کہ اس پوری چیز کی حکمت کیا، کہتے ہیں والاثبات والحکمت فیہ ابلاغ ذلك الى المکلف لیعلم فضل البر وشؤم القطیعہ. کہتے اس کا فائدہ یہ ہے، اس کا مقصود یہ بتانے کا، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس اثبات میں والاثبات والحکمت فیہ، اس سے کیا بات سامنے آتی ہے اور کیا حکمت اس میں ہے؟ ابلاغ ذلك الى المکلف، بندوں کو جو مکلف ہیں نیکیوں کے، ان کو یہ بات بتانا، ان تک یہ بات پہنچانا کہ لیعلم فضل البر، تاکہ انہیں نیکی بر کی فضیلت معلوم ہو، وشؤم القطیعہ، اور قطع رحمی کی برائی ان کو معلوم ہو، اس کی نحوست ان کو معلوم، کتنا برا ہے کہ اس سے عمر گھٹ جاتی ہے، اس سے رزق گھٹ جاتا ہے. تو بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے. اگر آپ یہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، کنفیوز ہوتے ہیں، تو پھر اب اللہ نے جنت جہنم اللہ کو سب معلوم ہے کون جانے والا. آپ دعا کیوں کرتے ہیں اللہ سے بھئی جنت میں جانے کی؟ کیوں دعا کر رہے ہیں ہم؟ پھر کیا چینج ہونے والا ہے کچھ؟ اللہ تعالیٰ نے اسباب رکھے، یہ دعا کرے گا اس کو ہم معاف کریں گے. توبہ کیوں کر رہا ہے آدمی؟ توبہ کرے گا معاف کریں گے. نماز پڑھے گا اس کو جنت میں ڈالیں گے. یہ فلاں چیز کرے گا اس کی نیکیاں بڑھا کے اس کو جنتی. اللہ نے ہر چیز کا سبب رکھا ہے. ہم کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے اللہ نے تو طے کیا تو ابھی کرنے کی ضرورت کیا ہے، اس پہ دھیان مت ڈالیے. آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ نے موقع دیا ہے، تو کر اور جنت میں جا. تو نیکی کر جنت میں جا، کوشش کر رزق بڑھے گا، کوشش کر یہ ملے گا، توبہ کر گناہ معاف ہوں گے، دعا کر رزق بڑھے گا، عمر بڑھے گی، صحت بڑھے گی، شفا ملے گی. اسباب اللہ نے رکھے ہیں. تقدیر کو سامنے رکھتے ہوئے سارے اسباب کو چھوڑنا جہالت ہے. اللہ نے ہر چیز کو سبب اور اس کا نتیجہ اس کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، نتائج کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. لہٰذا ہم اسباب پہ دھیان دیں اور تقدیر کو بھی تسلیم کریں. ان دونوں کو جمع کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنے دین میں صحیح چل سکے. میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چونکہ یہ چیز عقیدے سے بھی جڑی تھی اور اس میں بعض لوگ انکار حدیث تک بھی چلے جاتے ہیں اس طرح کی حدیثوں کو دیکھ کر. لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس بات کو بھی تفصیل سے ذکر کیا جائے. ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے سمجھنے میں دقت ہو. اللہ رب العالمین ہمارے لیے قرآن و سنت کا سمجھنا آسان کرے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.